الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولانا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى نبيذ الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بالكرام اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار آپ تمام مومنین کا اس فرش عزا پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. آج کی مجلس کی جو ہے وہ دو تین مناسبتیں ہیں. ایک تو بندہ حقیر کی طرف سے ایک منت کے شکرانے کی مجلس ہے اور دوسرا کچھ مرحومین کے احصال ثواب کے لیے اور تیسرا نقوی خانوادہ کے بلکہ یوں کہوں کہ سرمایہ ملت جعفریہ سید سبتین نقوی مرحوم ان کی برسی تھی اور ان کی زوجہ کی اور اس کے علاوہ سید امیر حسین حسینی صاحب کی بھی جو ہے وہ برسی ہے. تو پروردگار ان تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے اور بالخصوص اس مدرسے کے طلاب اور بالاخص سید حسن رضا نقوی صاحب کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے کہ ماشاءاللہ فرش عزا جتنی خوبصورت ہو اتنا ذکر اچھا ہوتا ہے. ماشاءاللہ حسینیہ کو زینت بخشی مولانا منور صاحب نے, پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. اور ساگر بھائی مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں پروردگار ان کی تمام نیک شرعی حاجات پوری فرمائے. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے. اور بالخصوص سید کی طرف سے امر ہوا ہے کہ سرمایہ ملت جعفریہ جہانی آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی صاحب اس وقت قلیل ہیں, پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں سید الشہداء کے آخری سجدے کا. آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی صاحب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. صلوات پڑھیں گے ان کے بابا سے بلند. میرے عزیزان دیکھیں یہ فرش عزا, یہ صفحہ عزا, یہاں پہ آنا, یہاں پہ بیٹھنا, ذکر, یہ گریا, یہ ماتم, یہ عزاداریاں, یہ نعمت سے کم نہیں ہے. اور یہ نعمت ہر قوم کو, ہر انسان کو, ہر زیرو کو نصیب بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ کو مثال دوں کہ اگر مچھلی سے سوال کیا جائے نا کہ پانی کیا ہے, مجھے کیا پتا پانی کیا ہے, کچھ ہوگا. لیکن جب ایک موج نے مچھلی کو اٹھا کے ساحل کے کنارے پہ پٹکا تب مچھلی کو معرفت ہوئی کہ پانی کیا تھا. اس وقت اس کو پتا چلا کہ میری یہ حیات کی جو دور تھی, یہ میری سانسوں کی روانی اسی پانی کی وجہ سے تھی. میرے لیے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ یہ پانی تھا. تو اسی لیے ہم صفحہ عزا پہ آتے ہیں, مجلس سنتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, سنتے ہیں, ماتم, عزاداری, گریہ سب کچھ. لیکن اب ہمیں اس کی عظمت اور اس نعمت کا علم نہیں ہے, معرفت نہیں ہے. لیکن جب اس کائنات کی ایک موج نے ہمیں اس جہان فانی سے اٹھا کر اس جہان بقا کی جانب پٹکا, اس وقت پتا چلے گا کہ فیض حسینی کیا تھا, صفحہ عزا کی برکات کیا ہیں. ابھی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا. اور بالخصوص ہم اس وقت
جنت کے ٹکڑے پہ ہیں. احادیث میں ہے کہ کن کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے اور ایک دروازہ کم المقدس سے کھلنا ہے. دروازہ ہمیشہ گھر کی حدود میں ہی ہوتا ہے نا، گھر سے بڑھ کر تو باہر تو کوئی دروازہ نہیں لگاتا نا. اس وقت آپ جنت میں ہیں، ہم حرم معصومہ میں ہیں، ہم اس وقت حضرت کریمہ اہل بیت کی رعیت ہیں. لیکن جب ہمیں یہ زندگی کا پہیہ چلتا چلتا یہ زمانے کی موجیں ہمیں اٹھا کے کہیں دور اپنے وطن میں یا کسی اور دیار غیر میں پھینکیں گی، اس وقت ہمیں اس کا اندازہ ہوگا. سبحان اللہ. تو اتنی بڑی نعمتیں فرش عزا کی، یہ فرش عزا کی ہی نعمت ہے کہ ہمارے سانسوں کی روانی، یہ سورج کی چمک، یہ چاند کی روشنی، یہ فرش عزا کی برکت سے ہے. تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ شکر اس کی فطرت میں ہوگا. میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ شورى کی آیت جو مودت کے نام سے مشہور ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ مقدمہ سارا آیت تک پہنچنے کے لیے باندھا کہ ہمیں ملا کیا ہے اور ہم نے شکر ادا کرنا کیسے. یہ آیت بہت سارے اپنے اندر موضوع رکھتی ہے اور یہ بہت وسیع موضوع ہے. اسی آیت کی ایک مجلس پہلے بھی اسی مقام پہ میں پڑھ چکا ہوں، اب اسی کا ادامہ پڑھ رہا ہوں. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ ہماری سانس کی ڈور تو ٹوٹ سکتی ہے، لیکن سید الشہداء کی نالین سے اڑنے والے ذرے کے فضائل بھی بیان نہیں ہو سکتے. آیت مودت، اس آیت میں سوال ہوا. دیکھیے جب کوئی سمجھ بے نیاز ذات کسی سوال کا سوال کرے تو وہ چیز کتنی اہمیت کی حامل ہوگی. بے نیاز ذات، سمجھ ذات، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی مصداق زبان سے کہلوایا گیا کہ رسالت پہ اجر رسالت میں کچھ نہیں سوائے قربا کی مودت. صلوات پڑھیں گے ان کے بابا سے. بے نیاز اور سمجھ ذات کسی چیز کا سوال کر رہی ہے. اچھا، مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ حکماء اور علماء اور عرفاء نے بہت سارے فرق بیان کیے ہیں، میں ایک دو اس مجلس میں بیان کروں گا. منور بھائی، اہل علم لوگ تشریف فرمائے، مجھ سے بہتر پڑھنے والے، سبق سنانے کی خاطر حاضر ہوا کہ ہر محبت جو ہے وہ مودت ہو سکتی ہے لیکن ہر مودت محبت نہیں ہو سکتی. ایک بنیادی فرق. دوسرا فرق، محبت اظہار قلبی اور لسانی کا نام ہے، مودت اس محبت کے عملی نمونے کا نام ہے. عملی نمونے آپ کے سامنے ایک واقعے کے ذریعے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مودت کہتے کسے ہیں. طبیعتیں پریشان نہیں ہو رہی تو مسائل پہ نہیں ہے، فضائل سن کے سننا ہے. کربلا 2 محرم قیام حسینی فرات کے کنارے ہیں، یا اتنے میں عمر سعد کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اپنے خیام فرات کے کنارے سے ہٹاؤ. یا یہ سن لیا علی کے شعر میں. وہاں پہ مولا عباس نے مودت کسے کہتے ہیں؟ مولا عباس نے ایک خط کھینچا ہے تلوار سے اور اپنی جلالی آنکھوں سے دیکھ کے دشمن کی طرف کہتے ہیں تم میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا تو خط عبور کرنا تو دور، اس خط کی طرف دیکھ کے علی کا شعر آ جلا. یا اتنے میں پیچھے سے آواز آئی کس کی؟ مولا حسین کی. عباس جنگ نہیں کرنی، نانا کا دین نہیں بچانا. مولا ایک لحظہ اس کے بعد خوشخبری، نہیں عباس. جب نہیں عباس کا لفظ آیا تو عباس نے دوسری بات ہی نہیں کی،
تلوار کو نیام میں واپس پلٹے. یہ ہے مودت کا عملی نمونہ. مودت کے درجے پر جب آپ پہنچیں گے تو یہ وہ درجہ ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا میں کیا چاہتا ہوں، یہ ہوگا کہ میرا آقا اور مولا میرے وقت کا امام کیا چاہتا ہے. صلوات پڑھیں گے ان کے آواز سے بلند. اور جن افراد کی محبت منزلیں طے کرتے ہوئے مودت کے درجے پہ پہنچے. شب عاشور ہے، قیام حسینی، زہیر، مسلم ابن افجع، حبیب ابن مظاہر گزر رہے ہیں قیام حسینی کے سامنے سے. یا کانوں پہ ایک صدا پڑی. صدا کس کی تھی؟ شریکت الحسین کی. بی بی فیضا سے کہتی ہے اماں فیضا، یہ جو لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں میرے بھائی کے ساتھ، یہ جو لوگ ہیں کہیں میرے بھائی کو تنہا تو نہیں چھوڑ جائیں گے. مودت تڑپے ہیں اصحاب حسینی. اللہ اکبر. مولا حسین کو بلایا، مولا حسین آئے. کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہتے ہیں مولا دیکھیے. حبیب نے اشارہ کیا، زہیر ابن عین، مسلم ابن افجع اور حبیب نے اپنے نیزے کی چمکتی ہوئی انگلیوں کو اپنے سینے پہ رکھا. کہا مولا بی بی سے کہیے اگر ابھی حکم دے تو ابھی ہم اپنے نیزے اپنے سینوں سے پار کر لیں. مودت کا مقام. صلوات پڑھیں گے ان کے بعد سے سوال کس چیز کا ہو رہا ہے؟ مودت کا. اور آیت میں ہے فی قربا. اب قربا سے مودت کا جب حکم آ گیا آیت کے ذریعے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس پہ اجر رسالت میں واجب ہو گیا کہ قربا سے مودت کرے. اب یہ قربا کون ہے؟ قربا کہاں سے تلاش کریں؟ کیوں بھائی ہم ادھر ادھر جائیں، کہیں کل کو کوئی کہہ دے کہ یہ ضعیف تھی، یہ خبر واحد تھی، یہ خبر متواتر تھی، یہ اس طرح تھی، یہ اس طرح تھی. تو جس قرآن میں حکم ہوا ہے مودت کا ہم اسی قرآن سے پوچھتے ہیں بابا وہ قربا کون ہے؟ تو جن کے دلوں میں بچپن سے دشمنی اہل بیت پلتی ہے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں بغض اہل بیت میں لکھا قربا سے مراد نبی کے سارے رشتہ دار، سارے احباب ہیں. مودت سے مراد ایک صلح رحمی ہے. اچھا چلو تمہاری بات کو مان لیتے ہیں. ہم قرآن کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے، قرآن کی سیر کرتے ہوئے جب ڈھونڈ رہے تھے کہ رسول خدا کے قربا کون ہے تو ہمیں ایک آیت نظر آئی جو آیت یہ تھی تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ اکبر. تم کہتے ہو رسول کے ہر رشتہ دار کے ساتھ مودت ہے، ہر رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ قرآن تو لعنت ملامت کر رہا ہے ہاتھ ٹوٹ جائے. پھر ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو کہیں پہ دیکھا کسی کا لقب جہالت کا باپ ملا، ابو جہل. ہم نے کہا بابا دیکھو بات اس طرح ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ ہر رشتہ دار نہیں ہے. اب ہم سے وہ سوال کریں گے تو بتاؤ تم جو قرآن کرتے ہو تو قرآن میں سے کہیں سے دکھاؤ تو صحیح قربا کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہاں ہے، سورہ آل عمران فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اللہ اکبر. تو رسول جب حکم ہوا خدا کی طرف سے کہ اپنے نفس، اپنے بیٹے، اپنی عورتیں، تو دیکھو جن کو رسول لے کے گئے فقط وہی قربا ہے. یہ فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہے. صلوات پڑھیں گے مل کے آواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ بلند کرتے حیدری، مسلح کرتے حیدری، حزب دشمن لعنت، آواز بلند تر صلوات. کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے موضوع کو پھیلانا، پھر سمیٹنا، پھر نتیجہ دینا. مودت مانگی گئی ہے اس سمجھ ذات کی طرف سے، اس بے نیاز ذات کی طرف سے. تو دیکھیے جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ
اس کا میزان، اس کا ترازو، اس کا کیلیپر یہ ہے کہ جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اس کو دیکھنا ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ اس چیز کے بدلے میں ٹھکرایا کیا ہے، اس چیز کے بدلے میں ٹھکرایا کیا گیا ہے۔ تو ایک تاریخ کے واقعے سے گزرتے ہوئے میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا۔ دیکھیے سوال ہوا ہے مودت کا، اس میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ فرق میں آخر میں بیان کروں گا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ بنیادی فرق۔ اب دیکھیے سوال ہوا مودت کا، مانگی ہے مودت، مودت کی اہمیت کیا ہے، تو دیکھیں گے کہ ٹھکرایا کیا ہے۔ مکہ کا شہر ہے، سرداران قریش کے جو بڑے بڑے پگڑیوں والے سردار اکٹھے ہو کے اس حویلی پہ آئے جو مشکل کشا کے بابا کا در تھا۔ تو پتہ چلا جب بھی سرداران مکہ یا سرداران قریش کو بھی مشکل پیش آتی تھی تو جس ہستی کو وسیلہ بناتے تھے اس ذات کو ابو طالب کہتے تھے۔ آئے اکٹھے ہو کے جمع ہو کے ابو طالب دیکھو تمہارا بھتیجا ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ کیا بات ہو گئی؟ کیا پریشان کر رہا ہے؟ وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا واحد ہے۔ تو وہ ٹھیک کہتا ہے، دیکھو اسے کہو مل بیٹھ کے چلتے ہیں، 360 کو ہم نے پہلے مان رکھا ہے، ایک محمد کا بھی صحیح، ہم 361 کو مان لیتے ہیں، مل بیٹھ کے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، عجب نہیں جہاں پہ جناب ابو طالب کا جواب ہو تمہارے 360 ایک طرف اور محمد کا ایک طرف، یہ اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ اچھا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم کچھ آفرز لائے۔ کیا آفرز ہیں؟ تمہارا بھتیجا اگر سرداری چاہتا ہے، دیکھیے قبیلے کی جو دستار ہوتی ہے نا، جو سرداری ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اب سرداران قریش کہہ رہے ہیں اگر محمد سرداری چاہتا ہے قبیلے پہ ہاتھ رکھتا جائے، ہم اس کی دستار اٹھا کے محمد کے سر پہ رکھتے جاتے ہیں۔ پہلی آفر۔ دوسری آفر، اگر پیسہ، زر، دولت، مال چاہیے، جتنا کہے گا ہم خزانوں کے منہ کھول دیں گے، فقط تبلیغ خدائے واحد سے بات۔ تیسری آفر، اگر نوجوان ہے، اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو کسی قبیلے کے اوپر محمد ہے تمہارا بھتیجا ہاتھ رکھ کے رشتہ لے کے ہم دیں۔ سبحان اللہ۔ تین آفر۔ دیکھیے اس کرۂ ارض میں، اس کائنات میں، اس کرۂ زمین پہ، نظام شمسی کے جو سیارے ہیں ان میں سے جو زمین ہے، زمین کے اوپر جو ہم انسان زندگی کر رہے ہیں، انسان کی زندگی ان تین خواہشات سے باہر نہیں ہے۔ انسان کو اگر کبھی انسانیت سے گرتا ہوا دیکھو نا تو دیکھ لینا، یا وہ پیسے کے پیچھے جائے گا، یا وہ کرسی کے پیچھے جائے گا، یا وہ رشتہ داری کے پیچھے جائے گا۔ ان تین خواہشات سے باہر انسان کی خواہش ہے ہی نہیں۔ تین آفرز لے کے آئے ہیں ابو طالب کے در پہ۔ جناب ابو طالب چلے آئے جناب محمد کے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے، یہ آفرز لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے خدا کی دین کی تبلیغ سے باز آ جائے۔ اب خدا کی قسم واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، لیکن محمد عربی کا جملہ سونے کی قلم سے لکھنے والا ہے۔ محمد عربی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کیا کیا آفر دی ہیں، کہا چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دے تو میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سبحان اللہ، حیات یہی، سبحان اللہ، حیدری وہ تین چیزیں دنیاوی چیزیں اس کائنات کی، اور دو چیزیں محمد عربی نے آسمانی گنا دی کہ سورج اور چاند کے بغیر تو انسانیت کا گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ تین اور دو 5 چیزیں یہ ٹھکرا دی، کس لیے؟ فقط تبلیغ وحدانیت خدا کے لیے۔ میں ایک قدم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ صلوات پڑھیں گے ان کے بابا سے بتا۔ اب یہ چیزیں ٹھکرا کے ختمی مرتبت نے
جو ہے وہ دین مبین خدا کی تبلیغ جاری رکھی۔ سوال ہوا ہے مودت کا، مودت کے مقابلے میں یہ چیزیں ٹھکرائی گئی۔ دیکھیے عزیزان، اب مودت کا آپ کو اہمیت اور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کائنات کی جو بہترین 5 چیزیں ہیں وہ ٹھکرا کے مانگی جا رہی ہے مودت۔ اب بنیادی فرق جو پہلے میں نے کہا تھا کہ قرآن نے سوال کیا، اس کے مقابلے میں ٹھکرائی گئی 5 چیزیں، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب وہاں پہ کچھ چیزیں ٹھکرائی جا رہی تھی تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، ختم کر دو، خدا کی تبلیغ کو بند کر دو، خدا وحدہ لا شریک ہے اس کا پرچار بند کر دو۔ وہاں پہ آفر دی گئی تھی اس لیے دین کو مٹانے کے لیے، لیکن مودت کا سوال اس لیے کیا گیا کہ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا، اگر وہ چاہتا ہے کہ حقیقی اسلام اس کے دل میں موجود ہو تو وہ اہل بیت سے محبت کرے۔ وہاں پہ ٹھکرایا گیا، دین کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ مانگا جا رہا ہے دین کے دوام کے لیے، دین کے استقلال کے لیے، دین کی پائیداری کے لیے۔ مودت کا سوال اس موضوع کو یہیں سمیٹتا ہوں، اس سے آگے گزارش نہیں۔ ایک رسول خدا کی حدیث دیکھیے، مطالبہ ہے مودت کا، تو مودت محبت سے ہوتے ہوئے مودت کی منزل پہ ہم پہنچیں گے کیسے؟ رسول خدا کی حدیث ہے القلب ثلاثۃ انواع، قلب کی دل کی 3 اقسام ہیں۔ قلب مشغول بالدنیا، دوسرا قلب مشغول بالعقبہ، تیسرا قلب مشغول بالمولا۔ دل کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا دل جو دنیا میں مشغول ہے، فقط دنیا داری کے پیچھے، اس دل کی ملامت۔ دوسرا دل جو مشغول ہے آخرت کے لیے، فقط اپنا ہم و غم جس نے آخرت بنا لی کہ میری آخرت سمجھ جائے، اس دل کی تشویق کی گئی ہے لیکن بہترین نہیں کہا گیا۔ تیسرا دل ہے قلب مشغول بالمولا، جس کی تار اپنے مولا کے ساتھ متصل ہے، اس دل کو سب سے بہترین دل کہا گیا۔ دیکھیے، اس حدیث کے ذریعے ہمیں بہت بڑا درس و سبق مل رہا ہے کہ دنیا فقط دنیا کے نہ ہو کے رہ جاؤ، دین کو بھی ساتھ چلاؤ۔ دین اور دنیا بالکل اس طرح 2 انگلیوں کی طرح ساتھ چلنی چاہیے، اور بالکل دین کے بھی نہ ہو جاؤ، فقط اپنی آخرت کا جو ہے وہ آپ کو فکر ہو، باقی دنیا کی خبر ہی نہ ہو۔ رسول کائنات کے پاس ایک بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ، وہ فلاں تاجر جو ہے اس نے بالکل دنیا داری، تجارت، دولت، پیسہ، زر، ہر چیز چھوڑ دی ہے، گوشہ نشین ہو گیا ہے اور فقط عبادت کرتا۔ رسول خدا فرماتے ہیں اس کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ آیا تو کائنات کی کلی رحمت اس کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے تجھے شیطان نے کتنی جلدی بہکا دیا۔ یا رسول اللہ، میں تو عبادت خدا میں مصروف ہوں تاکہ میری آخرت سمجھ جائے، میں نے دنیا کے لالچ، زر، دولت اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، جب تم تجارت کرتے تھے تو تمہارے ساتھ کتنے افراد تھے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے ان کی تعداد 1500 تھی۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں یہی تو شیطان نے تجھے بہکایا، جن 1500 گھروں کا چولہا تیری وجہ سے جلتا تھا وہ آج فاقے کی حالت ہے۔ اللہ قلب مشغول بالعقبہ، آخرت بھی ٹھیک ہے لیکن دنیا کو ساتھ لے کے چلنا۔ لیکن جو تیسرے قسم کا قلب ہے وہ اہل بیت کی چاہنے والا، کیونکہ اہل بیت ہمیں درس دیتا ہے حالات حاضرہ۔ دیکھیے، ہمیں
ہمارے نوجوان جب احتجاج کرتے ہیں، دھرنوں میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کبھی کسی کا پتہ توڑنا تو دور، ہلایا بھی نہیں۔ ہم نے لاشیں روڈوں پہ رکھی، پتہ نہیں کتنے کتنے دن بیٹھے، فقط اپنے حق کے لیے احتجاج کیا۔ کیوں؟ ہمیں شروع سے ہی یہی بتایا جاتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے نہ کسی کا حق غصب کرنا ہے، نہ کسی کے گھر کو آگ لگانا ہے۔ ہماری یہ تربیت ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ کون سا اسلام ہے؟ کل یقین کرو میں نے جب وہ تصویریں دیکھی دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ مولا اب تو آ جائیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو آپ کے محافظ ہیں، چلو ٹھیک ہے، جو بھی ان کا کردار رہا، ایک بندے کے گرفتار ہونے پہ آپ نے پوری امت مسلمہ کو پریشانی میں ڈال دیا۔ یہ کہاں کا اسلام؟ ادھر سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اور کام مشرکوں اور کافروں والے، منبر پہ بیٹھ کے گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم ماتم کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ اب ایک پتہ نہیں وہ عالم دین ہے بھی نہیں، ایک عالم دین کے بیٹے کو گرفتار کر دیا گیا تو تم نے لوگوں کو مار مار کے لہو لوہان کر دیا، اور اعتراض اور کفر کے فتوے ہم پہ۔ قلب مشغول بالمولا، ہم اپنا وارث رکھتے ہیں، ہم اپنا آقا رکھتے ہیں۔ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ بھائی شیعہ پیروی کرنے والا، اپنے مولا کے قدموں پہ قدم، قدموں کے نشانوں پہ قدم رکھ کے چلنے والا۔ مولا نے کلمات کسار میں اونٹنی کے بچے سے جو ہے وہ مثال دی ہے کہ کیسے رہنا ہے ہمارے شیعوں نے، ہمارے مومنوں نے۔ اچھا اونٹنی کے بچے کی مثال کیوں دی؟ کوئی اور جانور، کوئی اور حیوان، کوئی اور چیز، اونٹنی کے بچے کی مثال اس لیے دی۔ اب اگر کہیں آپ مشاہدہ کریں کہ مادہ اونٹنی جا رہی اور پیچھے اس کا بچہ جا رہا تو آپ دیکھیں گے جہاں پہ اونٹنی کا قدم ہے وہیں پہ اس کے بچے کا قدم ہے۔ قلب مشغول بالمولا، جب آپ کا دل اپنے مولا کے ساتھ مشغول ہو جائے گا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے دو جملے ذکر مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام۔ دیکھیے آپ کا مولا آپ کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، فقط شرط یہ ہے کہ آپ کی دل کی تار اپنے مولا سے جڑی ہوئی۔ جرمنی کا واقعہ ہے، ایک نوجوان، یعنی کہنے کے طور پر وہ مسلم اور شیعہ تھا، کیونکہ یورپ میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کو دین کی اتنی جو ہے وہ آشنائی نہیں ہے۔ اب البتہ بہرحال علماء کی زحمتیں، پروردگاروں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ حقیقی دین اور اسلام پہنچ رہا ہے، لیکن فقط یہ ہوتا ہے کہ اے مسلم، میں مسلمان ہوں، باقی کچھ نہیں۔ ایک نوجوان جس نے ڈاکٹر بننے کے لیے پوری زندگی محنت کی، اور جب اس کے ایگزامز ہو رہے تھے تو اپنے بس سٹینڈ پہ بیٹھا ہے، اس کا آخری امتحان ہے، تو اس کی بس خراب ہو گئی۔ اب وہ پریشان بیٹھا ہے، قلب مشغول بالمولا، کہ میں کیا کروں، یہ بس خراب ہو گئی، میرا تو سارا کیریئر تباہ ہو جائے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی اگر میں یہ آج اس امتحان پہ نہ پہنچا۔ بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں آیا کہ ایران سے ہماری ایک دادی آیا کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ ہم شیعہ، ہم مسلمان بے وارث نہیں ہیں، ہمارے زمانے کا ایک امام موجود ہے۔ اس کے ذہن میں جیسے یہ بات آئی، اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہتا میں نہیں جانتا میرا وارث کون ہے، میرا آقا کون ہے، میرا مولا کون ہے، لیکن اگر کوئی میرا وارث اور میرا آقا، میرا مولا ہے تو میں اسے پکارتا ہوں، مجھے طریقہ بھی نہیں آتا۔ اللہ جانے اس نے کس طرح اپنی زبان میں استغاثہ کیا اور مولا سے وعدہ کیا کہ مولا اگر آج میں یہاں سے اپنے امتحان تک پہنچ گیا تو میں اول وقت نماز قضا نہیں چھوڑوں، اول وقت نہیں چھوڑوں۔ چند لمحے گزرے، اب وہ پریشان بھی بیٹھا ہے کہ میں کیسے پہنچ گیا، یا اتنے میں ایک گاڑی آ کے رکی، اس میں سے بھی جو شخص اترا وہ جرمن تھا، اس نے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے، بس جو رکی ہوئی ہے، اتنے مسافر کھڑے ہیں، پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے اور مکینک ہمارے پاس ہے نہیں، ڈرائیور کی سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا۔ اس نے کہا میں مکینک ہوں۔ اس نے دیکھا انجن کو، تھوڑا سا دیکھا، سیٹ ہو گیا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اب بس میں سبھی مسافر بیٹھ گئے، گاڑی چلنے کے قریب تھی، گاڑی ابھی چلنا چاہتی تھی، جب وہ نوجوان جس سیٹ پہ بیٹھا تھا نا، باہر سے کھڑکی سے وہی ڈرائیور آیا
اس نے کھڑکی کو کھٹکھٹایا. اس نے جب کھڑکی کو کھولا نا، اب یہ نوجوان اپنا وعدہ بھول چکا تھا اس خوشی میں کہ اب گاڑی ٹھیک ہو گئی، میں جا رہا ہوں. تو وہ ڈرائیور جو تھا وہ آ کے کہتا ہے کہ دیکھو، جرمن زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو، جو اپنے مولا سے وعدہ کیا نا اس سے مت بھولنا. جب دل اپنے مولا سے جڑا ہوگا نا، کہیں بھی کوئی مشکل پریشانی خود مولا آئیں گی یا مولا کسی کے ذریعے آپ کی مشکل کو حل کروائیں گے. قرآن مجید میں مودت مانگی اہل بیت نے. ابھی تو قرآن میں جو ہے وہ مودت مانگی تھی. اگر قرآن میں مودت کا تذکرہ نہ ہوتا تو اللہ جانے ظلم اس سے بھی زیادہ ہوتا کربلا. فضائل میں چند دوستوں کی آنکھیں نم ہو گئیں. یہ معرفت کے آنسو ہوتے ہیں، یہ اپنے مولا سے جڑنے کے آنسو ہوتے ہیں. دیکھیے میرے عزیزوں، کربلا میں جتنی بھی مائیں آئی ہیں نا، آج جھولیاں پھیلائیے گا اپنے لیے. یا جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا نا، میں باب الحوائج کے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. اس بہادر کے جملے پڑھنا چاہتا ہوں. سیدزادہ بہادر اسے کہتے ہیں جو جنگ میں سب سے آخر میں آئے. کربلا میں جتنی بھی مائیں تھیں نا، ہر ماں کا لال ایک مرتبہ شہید ہوا. بی بی لیلا کا علی اکبر گیا، ایک مرتبہ برچھی لگی، شہید. مسموم امام حسن کا یتیم قاسم گھوڑے کتابوں سے پامال، شہید. انہوں محمد گئے، ایک ہی مرتبہ شہید ہو گئے. واحد ماں ہے بی بی ام رباب، جس کا لال سب سے بہادر اس لیے تھا کہ سب سے آخر میں آیا تھا اور سب سے کم سن تھا. اپنی جھولیاں پھیلانا باب الحوائج کا مصائب ہے. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ شہید ہوا. ایک مرتبہ ہرمل کے تیر سے، دوسری مرتبہ نیزے سے، اور تیسری مرتبہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے. اللہ اجرکم من اللہ. مولا آپ کی آوازوں پر رحم کرے، مولا آپ کی آنسوں پر رحم کرے. اپنی جھولیوں کو پھیلانا. یہ بی بی جب مدینہ سے چلی ہے نا، 2 پھول لے کے چلی ہے. ایک کو کربلا کی گرمی نے مرجھا دیا، ایک کو شام کا زندان کھا گیا. شب عصر عاشور ہے، قبضہ تلوار پہ پیشانی ہے میرے مولا کی. سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح جاری ہے. یا اچانک میرے مولا نے استغاثے شروع کیے. استغاثے کرتے گئے، استغاثے ہوتے گئے. استغاثے 9 استغاثے مقتل میں لکھے جو مولا نے کیے، لیکن آخری استغاثہ جو کیا نا، اللہ جانے اس استغاثے میں کتنا درد تھا. سید الشہداء فرماتے ہیں، حل من ذاب یذوب انحرم رسول اللہ. ہے کوئی جو رسول صحابیوں کے مرنے بچائے. اللہ اکبر. آپ نے سن لیا، آپ نے ہائے بھی کی، لیکن جیسے یہ علی اصغر نے گہوانے میں سنا نا، ویسے آپ نے نہیں سنا. علی اصغر نے تڑپنا شروع کیا. اللہ جانے اپنی بے زبانی میں کہا ہوگا، بابا بابا چاہے کم سن ہوں، اپنے آپ کو غریب نہ کہلوا، ابھی میں تیرا لال موجود ہوں. اجرکم من اللہ. علی اصغر پنگوڑے میں تڑپتے جاتے ہیں. حالت کیا ہے شہزادے کی؟ باب الحوائج کا مصائب ہے، جھولیوں کو پھیلانا. حالت یہ ہے. علامہ محب حسین شاہ بہاولپور والے وہ فرمایا کرتے تھے، ان کے جملے ہیں، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی جو ہے نا 3 حالتیں ہوتی ہیں. آخری حالت جو ہوتی ہے نا وہ مچھلی کی وہ یہ ہوتی ہے کہ پیاس کی وجہ سے جب وہ پانی سے باہر ہونا، تو پیاس کی وجہ سے جب وہ اپنا منہ کھولتی ہے بند نہیں کر سکتی، بند ہو جاتا ہے تو کھول نہیں سکتی. اللہ اکبر. علی اصغر کی حالت اس سے بھی عجیب تھی. علی اصغر کی زبان پیاس کی وجہ سے تالو سے چپک چکی تھی. علی اصغر منہ کھولنا چاہتا تھا لیکن کھل نہیں سکتا تھا. اجرکم من اللہ. 6 ماہ کے شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے میں تڑپانا شروع کیا. یا اتنے میں بی بی فضا گئی، جا کے مولا حسین کو پیغام دیا کہ علی اصغر جو ہے وہ جھولے میں تڑپ رہا ہے. سید الشہداء آئے ہیں خیام میں. علی اصغر کو اٹھایا، اٹھا کے پیار کیا، میرا لال، میرا جگر گوشا. اللہ جانے
کون سی زبان میں کلام کیا اور کون سی زبان میں جواب ملا. جب بی بی رباب کے حوالے کر کے کہتے میرے علی اصغر کو تیار کر, میں اس کو پانی پلا کے لاتا ہوں. انجو من اللہ, اللہ اکبر. سید الشہداء لے کے چلے ہیں, میں نے چھوڑ دیا سارا مضمون. جا رہے ہیں تو بی بی ام رباب نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا, آقا ایک آخری خواہش میری پوری کرتے جائیں, علی اصغر کو ایسے اٹھائیں کہ علی اصغر کا چہرہ میری طرف ہو. کوئی تو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو نا, علی اصغر کا چہرہ میری طرف ہو. یہ معلوم دیکھ کے کہتے ہیں حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں. حسین کی نہیں ماننی. مولا آ گئے, مولا نے پانی کا مطالبہ کیسے کیا, میں نے چھوڑ دیا سارا مضمون. جو عمر ساتھ کہتا ہے ہرمل جلدی کر, تیر چلا. اقتا کلام حسین, حسین کے کلام کو قطع کر. اس ملعون نے تیر اٹھایا, تیر چلانے کا ارادہ کیا, پہلا تیر گر گیا, دوسرا تیر, تیسرا تیر. عمر سعد اس کی طرف دیکھ کے کہتے تو تو بہت بڑا تیر انداز ہے, تیرا تیر گر کیوں جاتا ہے. اور میں کہتا ملعون میری جگہ کے بیٹھ کے دیکھ, اللہ جانے خیمے کے در پہ ماں ہے یا بہن ہے, میں نشانہ لیتا ہوں, کائنات ہلتی ہے, میرا نشانہ قطع ہو جاتا ہے. عزیزانو اس نے نشانہ لیا, ادھر سے تیر چلا, تیر من الاذن الى الاذن, ایک کان سے دوسرے کان تک. اس کے تیر نے ایک نہیں دو کام کیے. عزیزانو روایتوں میں ملتا ہے, مقتل کی روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر مولا حسین کا بازو نہ ہوتا تو وہاں تک جہاں تک تیر جاتا, علی اصغر بھی وہاں تک جاتا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. عزیزانو شہزادے کو تیر لگ چکا, 6 ماہ کا بچہ تھا, 3 دن کا پیاسا تھا. بتائیے کتنا خون نکلا ہوگا. پیاسا بچہ, ذرا سارے ایک مرتبہ دیکھنا میری طرف, جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو نا, 6 ماہ کے بچے کو کتنی پیاس ہوتی ہے. اگر نہ سمجھ آئے نا تو گھر جا کے مستورات سے پوچھنا, یہ گلاس پڑا ہے نا, 2 انگلیاں ڈبو کے 2 مرتبہ بچے کے ہونٹوں پہ لگا دو, بچے کی پیاس بچ جاتی. یہ تو قرآن نے مودت مانگی ہے نا اس گھرانے کی. چلو میں تھوڑا سا خون لیا, میرے مولا نے پھینکنا چاہا آسمان کی طرف, آسمان سے اللہ جانے صدا آئی ہوگی, مولا یہ خون ناحق اگر مجھ پہ آیا تو تا قائم قیامت بارش نہیں برسے گی. میرے مولا نے زمین کی طرف اشارہ کیا, زمین میں زلزلہ آیا, آواز آئی مولا یہ خون ناحق اگر مجھ پہ گرا تا قائم قیامت اناج نہیں دوں گی. اجرکم من اللہ. اے زمانے والوں یاد رکھو, تا قائم قیامت جو بھی زمین سے اناج لے یا آسمان سے امر رحمت برسے, شہزادہ علی اصغر کا صدقہ مولا آپ کی آوازوں میں رحم کرے. شہزادے کے مصائب آپ نے سن لیے, شہزادے کی ماں کے مصائب بہت کم پڑے جاتے ہیں. ایک جملہ شہزادے کی ماں کے مصائب کا بھی سن لیجئے. بی بی ام رباب قید نبھا کے جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آ گیا نا, تو بی بی مدینے میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتی تھی اور چھاؤں میں نہیں بیٹھتی تھی. کئی مرتبہ اصرار ہوا, لیکن بی بی کہتی تھی میں کیسے بیٹھ جاؤں جب میں کربلا سے چلی تھی, میں اپنے وارث کی لاش جو ہے دھوپ میں چھوڑ کے آئی تھی. اجرکم من اللہ. مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے. ایک دن ایک مرتبہ ایسا ہوا, سید سجاد آئے, بی بی زینب آئی, ایک طرف سے سید سجاد نے پکڑا, ایک طرف سے بی بی زینب نے سہارا دیا. سید سجاد فرماتے اماں کب تک بیٹھیے گا, اب تو ہرمل کا سر بھی آ گیا. بی بی کہتی ہے کیا ہرمل کا سر میرا اصغر واپس لا سکتا ہے؟ میرا وعدہ ہے. اب ادھر سے امام ہے, ادھر سے شریکت الحسین ہے, بی بی انکار کرے تو کیسے کرے. اللہ جانے نگاہیں اٹھائی ہوگی آسمان کی طرف. میرا اللہ, میں نے اپنے وارث کی لاش پہ وعدہ کیا تھا, میرا اللہ مجھے موت دے دے. ابھی یہ دعا مانگی, یا اتنے میری عزت لے کے لائی و تسلیم اللہ امرہی. اجرکم من اللہ. علی اصغر کی ماں دنیا کے غموں سے آزاد ہو گئی. جب غسل و کفن کا وقت آیا, بی بی زینب اور بی بی فضا غسل دے رہی ہے بی بی رباب کو, یا بی بی زینب کے روتے ہوئے ایک صدا بلند ہوئی. آخر جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام. یہ باب الحوائج کی ماں کا مصائب ہے, اپنی چوریاں پھیلانا. جنہوں نے آپ کو دعائیں کے لیے کہا, ان کی دعائیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا. بی بی زینب کے لیے سید سجاد, بیٹا تو امام ہے, تو
تو مجھے ایک مسئلہ بتا، تیری ماں کے پلو سے کوئی گرہ بندھی ہوئی ہے، اللہ جانے اس میں کیا ہے، اس گرہ میں کیا ہے۔ جب زندان شام میں رات ہو جاتی، نیمہ شب تمہاری ماں بیدار ہوتی اور اس گرہ کو کھولتی اور روتی جاتی اور عجیب و غریب بیان کیا کرتی تھی، بیٹا اجازت ہے تیری ماں کے پلو کے اس گرہ کو کھول لوں؟ سید سجاد فرماتے تھی بوبی اماں اجازت ہے، سنو گے جملہ؟ جیسے ہی بی بی نے وہ گرہ کو کھولا، بی بی کی چیخ بلند ہوئی، اس گرہ میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی 3 لکڑیاں اور سیدہ سکینہ کے جلے ہوئے گردے کے ٹکڑے۔